بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی عقلاء کی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں جو دانشوروں کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، عقل والوں کے لیے عقل والوں کی باتیں، جو ہر ایک شخص کو زندگی میں ان کو داخل کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص کے لیے وہ بڑی مفید ہوتی ہیں، ہر ایک شخص ان سے نفع حاصل کرے۔ اگر یہ خوبصورت باتیں، یہ اللہ والوں کی حکیمانہ باتیں اگر یہ زندگی میں داخل ہوں تو یقین جانیے پھر اس سے آدمی کی سلیقہ مندی کچھ الگ ہی نظر آتی ہے، اور زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور خوشگوار بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ چند باتیں ہیں، وہ میں ایک طرف سے آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو اتنے دن ہو گئے درود شریف پڑھتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے یہ والا وظیفہ کرتے ہوئے، میرا تو کام ہی نہیں بن رہا۔ یقین جانیے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے کہ آپ کا کام نہیں بن رہا۔ ہو سکتا تھا کہ اس دعا کی قبولیت میں آپ کے لیے کوئی شر ہوتا، اور اللہ نے اس شر سے آپ کو بچا رکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے بہرحال نہ مایوسی کی ضرورت ہے، بلکہ ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کا شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اگلا کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، پروردگار سے تو بہت دور کی بات ہوئی ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ایسے بن کر رہو کہ کوئی بھی آدمی آپ کی شکایت نہ کرے کہ فلاں آدمی نے دیکھو میرے اتنے پیسے لے لیے اور مجھے دیے نہیں، فلاں آدمی نے مجھے گالی دی ہے، فلاں آدمی نے دیکھو مجھے برا بھلا کہا، فلاں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ اس ٹائپ کی کوئی شکایت آپ کی نہ کرے، یعنی آپ اتنے پاک دامن ہو کر رہیں کہ نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کو برا بھلا کہیں، نہ کسی کا دل آپ سے دکھا ہوا ہو، نہ کسی اس ٹائپ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ کی شکایت نہ کی ہو، چہ جائے کہ اللہ کے سامنے شکایت۔ بھئی اللہ کے سامنے کسی نے اگر دل دکھے نے اگر شکایت کر دی تو پھر تو تباہی میں کیا شک ہے، پھر تباہی میں کیا شک ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے شکایت کرنا تو بڑی بات ہو گئی، کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے بھی آپ کی شکایت نہ کرے، ایسے بن کر رہو۔ کسی کا حق آپ کے ذمہ نہ ہو، کسی کو آپ نے ستایا نہ ہو، کسی کو آپ نے اس پر ظلم نہ کیا ہو، یہ منشا ہے کہنے کا۔ تیسرے کہتے ہیں کہ خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا، نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ خاندان میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کو تو زیادہ تر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ تر مسئلہ بڑوں کو ہوتا ہے کہ بڑے ہی ذمہ داری لے کر چل رہے ہوتے ہیں خاندان کی، تو ان کے سامنے سرنڈر ہو جانے میں عافیت ہے۔ بہرحال چوتھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں۔ اگر آپ عالم ہیں یا آپ جاننے والے ہیں، کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں، تو کسی بھی جگہ یہ نہیں کہنا، یہ منشا ہے تعارف کے لیے نہیں بلکہ تفاخر کے لیے نہیں کہنا۔ اگر تعارف کے لیے کہیں کہنا پڑتا ہے تو چلتا ہے کہ بھئی کوئی بات ہے اس پر آپ کہنا چاہ رہے ہیں بھئی میں عالم ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بات تو ایک الگ رہی۔ ایک ہے تفاخر کی بات، جیسے بعض اوقات کہتے ہیں ارے میاں ہماری زندگی گزر گئی کتابوں میں، تم جاہل آدمی کیا کرو، ایسا کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، یعنی تفاخر کے لیے اپنے آپ کو کہیں ایکسپرٹ نہیں بتانا کسی بھی چیز کا، چاہے وہ علم کی بات ہو یا دنیاوی کسی پیشے اور شعبے کی بات ہو۔ تو جہاں آپ کے جملے سے کسی کی حقارت ہو رہی ہو، یہی تو تکبر ہے۔ جب آپ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھ رہے ہوں، اپنے مقابلے میں سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہوں، اسی کو تکبر کہا گیا ہے۔ اپنے مقابلے میں کسی کو حقیر سمجھنا تکبر کہا گیا ہے۔ اچھا اگلا ہے، کہتے ہیں سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لوگے۔ دوسروں کے دسترخوان پر کھانے کے مقابلے میں اپنے دسترخوان پر آپ شیر ہو، وہاں اچھے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو، شان و شوکت کے ساتھ کھا رہے ہو۔ دوسرے کے دسترخوان پر ظاہر بات ہے کہ آپ مہمان ہی ہیں، وہاں آپ کی وہ ویلیو اور وہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہو سکتے جو آپ کے اپنے دسترخوان پر ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، اس کہنے کا منشا ہے کہ اپنے دسترخوان کو زیادہ ترجیح دو دعوتوں کے مقابلے میں۔
اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا. کئی بار لوگوں سے امید رکھی جاتی ہے، جب مجھے پریشانی آئے گی تو فلاں آدمی آ جائے گا، فلاں آدمی میرا حمایتی بن جائے گا. کئی لوگ جن کی نیتاؤں سے، افسران سے دوستیاں ہوتی ہیں، ان کو بڑا ناز ہوتا ہے، میرے تو فلاں نیتا جی سے تعلقات ہیں، میرے تو فلاں منتری جی سے ہیں، میں تو فلاں افسران سے میرے تعلقات ہیں. تو جب ان سے تعلقات ہوں گے تو آپ انہی کے ہو جائیں گے. اللہ پر یقین رکھیے، نہ کوئی افسر کام دیتا ہے وقت پر، نہ کوئی نیتا کام دیتا ہے، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی وزیر اور منتری کام دیتا ہے. بس اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا. کل 1,00,000 درود شریف پڑھا تھا تو آج اس میں اضافہ کتنا کر رہے ہیں آپ؟ کل آپ نے 2 پارے قرآن کے پڑھے تھے تو آج کتنا پڑھ رہے ہیں؟ کل 10 رکعت نفل پڑھی تھی، آج کتنا کر رہے ہیں؟ کل آپ نے 10 روپے صدقہ دیا تھا، آج کیا دے رہے ہیں؟ کل کے مقابلے آج آپ کا عمل بہتر ہونا چاہیے اور آپ کی محنت بڑھی ہوئی ہونی چاہیے. لوگ اس بات کو دنیا کی محنت پر محمول کرتے ہوں گے، لیکن ہم تو اس کو اللہ کے منانے اور اللہ کو خوش کرنے کی محنت پر محمول کریں گے. اچھا، 8ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ مالداروں اور متکبروں کی مجالس سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ کی مالداروں میں کوئی عزت بھی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مالداروں میں اٹھنا بیٹھنا نہ کرو. مالدار آدمی کے یہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اور ویسے بھی مالداروں کے یہاں بیٹھو گے تو مالداروں والے چوچلے آ جائیں گے. اب آپ ہیں غریب آدمی یا متوسط میڈیم کلاس آدمی اور آپ حرص کریں گے مالداروں جیسی، تو کہاں سے لائیں گے پھر اتنے پیسے؟ پھر آپ حرام اور حلال کو کیسا ہی بھی آ جائے کمائی کے نام پر اسی کو کمانے کی فکر کریں گے، اور پھر آپ اللہ جانے زیادہ کمائی کی حرص میں لگیں گے تو پھر حرام کی فکر کریں گے نہ حلال کی. اور آپ ہیں متوسط میڈیم کلاس یا غریب آدمی، آپ مالداروں جیسے کھانے کی فکر کریں گے تو آپ مقروض بھی ہو جائیں گے، کیونکہ پھر جب اچھے کھانے کی عادت آپ کو بن جائے گی تو پھر آپ کو اچھا ہی چاہیے، پھر چاہے قرضے سے وہ اچھا ملتا ہو، اور یہ آپ کی تباہی کے دروازے کھولے گا. اس لیے بزرگوں نے ہمیشہ یہ بات ہمیشہ آتی رہی ہے سامنے کہ مالداروں کی صحبت سے بچو. مالداروں کی صحبت تو مالداروں کو ہی راس آتی ہے. غریب آدمی یا میڈیم کلاس آدمی مالداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی حرص نہ کرے. یاد رکھیے گا، جو غریب ہو کر یا میڈیم کلاس ہو کر مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی عادتیں خراب ہو کر رہیں گی. 9ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا اور شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا. ویسے تو استغفار کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صدقہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک عاقلانہ مشورہ ہے، حکیمانہ مشورہ ہے کہ آپ کے دن کی شروعات صدقے سے ہو، پورے دن کی بلائیں اس صدقے سے ختم ہو جائیں، اور آپ کی شام استغفار سے ہو، پورے دن کے گناہ آپ کے استغفار کی برکت سے مٹ جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات. اس کو گرہ سے پکڑو، صبح کو صدقہ دو، شام کو استغفار کرو. واہ واہ، مجھے بہت سمجھ میں آئی یہ بات، بڑی اچھی لگی. ساری ہی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی، 10ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرو. کڑک پڑک نہیں لاؤ، مزاج میں سختی نہیں لاؤ، مزاج میں نرمی لاؤ. خواتین اگر ہیں تو خواتین غیر محرموں سے سخت لہجے میں بات کریں، تاکہ کسی کا دماغ آپ کی طرف سے خراب نہ ہو، کسی کو آپ کی طرف سے کوئی غلط فہمی نہ دماغ میں پل جائے. خواتین کے لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواتین غیر محرموں سے ٹائٹ لہجے میں بات کریں. اور مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، کڑک پڑک نہیں ہونی چاہیے، اکڑ وکڑ یہ وہ تکبر مزاجی یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آگے کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا. اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات نہیں کرنا. کئی بار ہم چھوٹے بچوں کو بڑا ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیر کفالت
حضرت انس رضی اللہ عنہ رہتے تھے، 10 سال میں ایک تھپڑ نہیں مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر ایک تھپڑ نہیں مارا 10 سال میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے جب تک اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں جب تک باپ ہونے کا حق ہی ادا نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن ہاں، بچوں کو ٹائٹ رکھنا ہے، ضرورت پڑنے پر ٹائٹ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ان کے لیے ہر وقت ہی آپ کے لہجے بگڑے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت آپ جب بھی گھر میں گئے تو آپ کی توریاں چڑھی رہتی ہیں اور آپ بالکل سیدھے ماتھے، نہ بیوی سے بات کرتے ہیں، نہ بیٹی سے، نہ بیٹے سے، نہ بھائیوں سے، نہ والدہ سے۔ یہ نہیں ہے اخلاق۔ نرم خوئی اختیار کیجئے، کہیں سختی کی ضرورت ہے تو مناسب سختی، تو کہا جاتا ہے بھی مناسب سختی اختیار کرو۔ جیسے 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کے ساتھ سختی کی جائے، تو ضرورت پڑنے پر کی جائے۔ ہر وقت آپ بالکل، آپ کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں گھر والوں پر اور بالکل آپ تنے رہتے ہیں، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں اپنے بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتی ہیں، بعض باپ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو ہر وقت ان کے لیے ٹائٹ بنے رہتے ہیں۔ بھئی یہ اچھے اخلاق والی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ، اور اپنے گھر والوں کے لیے اور بھی اعلیٰ، اور بھی اعلیٰ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا، جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن غیروں کی طرح سے اس جگہ کی پوجا نہیں کرنی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم لوگوں کو، وہ جب دکان میں انٹری کرتے ہیں تو دکان میں اس طرح سے کر کے اس طرح وہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اس کو بالکل نہیں، ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، غیروں میں خاص طور سے، جو صبح کا جو پہلا کسٹمر آتا ہے تو وہ پہلا نوٹ جو دیتا ہے اس کو لوگ ماتھے سے لگاتے ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ پہلا کسٹمر بھیجا ہے یا دوسرا بھیجا ہے، جو بھی جیسے بھی، ہم تو آنے والی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں کو بھی میں نے پیسے کو ایسے ماتھے لگاتے دیکھا ہے۔ یہ درست طریقہ ہرگز بھی نہیں ہے، اور اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی واہیات عادتوں سے بچنا چاہیے۔ جب پیسہ آئے وہ ماتھے پر لگانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پیسہ آئے یا کوئی بھی نعمت آئے اس کو اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے، یعنی کامیاب لوگوں میں بیٹھو گے تو تم بھی کامیاب بن جاؤ گے، اس لیے کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور اچھی کتاب، اچھی ویڈیوز، اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ، یہ سب بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ فون پر کالنگ کرتے ہیں تو اچھے لوگوں سے، واٹس ایپ چیٹ کرتے ہیں تو اچھے لوگوں سے، فیس بک فرینڈس ہیں تو وہ اچھے لوگ، اور جناب علی جس بھی طرح سے مطلب آپ کا تعلق ہے، ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اچھے لوگوں کی، کتاب پڑھتے ہیں تو اچھی کتابیں، خراب ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں، خراب کتابیں نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی پورا صحبت کا اثر دیتی ہیں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے ہنر مند کی عزت کرنا، جو ابھی میں نے پہلے بھی کہا، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، جو جس فن کا ماہر ہے اس کی عزت کرنا چاہیے۔ والدین، اساتذہ یعنی استاذ، اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اسی قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ ماں باپ، استاذ اور رشتہ دار، ان لوگوں کی تو عزت ہونی ہی چاہیے نا بھائی، ان لوگوں کا تو احترام ہونا ہی چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ مالدار ہیں یا کوئی حاکم ہے یا بڑے مولانا ہیں یا بڑے ڈاکٹر ہیں یا بڑے فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو تب بھی جو عام لوگ ہیں معاشرے کے، ان لوگوں سے تعلق رکھنا۔ میں نے ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ان کو چھوٹے لوگ نہیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا کہ چھوٹے لوگوں سے تعلق رکھنا، نہ، اسلام نیچ اور اونچ کو مٹاتا ہے۔ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اسلام میں بڑا وہ ہے جس کا علم بڑا، جس کا تقوی بڑا۔
نہ برادری کی بنیاد پر کوئی بڑا، نہ پیسے کی بنیاد پر کوئی بڑا، نہ ہنرمندی کی بنیاد پر کوئی بڑا، یا تو علم کی بنیاد پر بڑا یا تقوی کی بنیاد پر بڑا۔ یہ نہیں کہ جی آپ تو سعودی عرب کے رہنے والے ہیں لہذا آپ بڑے ہیں، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، فلاں برادری کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، ہماری فلاں زبان ہے، ہم اتنے مالدار باپ کی اولاد ہیں لہذا ہم بڑے۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جہالت کی دین ہے۔ شریعت اسلامی کا اس سے کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی برادری، بڑی برادری، یہ سب جاہلوں کا فعل ہے۔ شریعت اسلامی نے اس جہالت کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ شریعت ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم میں کا کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں، کہ کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں، یہی ہے نا۔ تو برادر کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یا کسی اور ایسی بنیاد پر آپ بڑے نہیں بن گئے۔ آپ بڑے بنیں گے علم کی بنیاد پر، آپ بڑے بنیں گے تقوی کی بنیاد پر۔ اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو آپ کو بڑا مانا جائے گا، اگر آپ کے پاس تقوی زیادہ ہے تو آپ کو بڑا مانا جائے گا۔ اور اگر آپ بڑی یعنی کسی مخصوص برادری سے ہیں، پیسے والی فرم ہیں آپ، اور آپ بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس سے آپ بڑے آدمی نہیں بن گئے، اور سامنے والا اس کی بنیاد پر چھوٹا آدمی نہیں بن گیا۔ اس لیے یہاں جو لفظ بڑا اچھا انتخاب کیا ہے، عام آدمی، چھوٹے آدمی نہیں کہا، عام آدمی۔ تو کہا گیا ہے کہ عام آدمیوں سے بھی تعلق بنا کر رکھیں، اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، ایک انسان کی شکایت دوسرے انسان سے مت کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آگے ہے ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، پازیٹیو وے سے، منفی نہیں، نیگیٹو نہیں، بلکہ ہر بات کو پازیٹیو انداز سے، مثبت انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ بڑوں کی مجلس میں زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ بڑوں کی مجلس میں بعض لوگ ہوتے تو بہت چھوٹے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، کم تجربہ ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، کم سمجھ ہوتے ہیں، لیکن علماء کی مجلسوں میں جا کر، بڑوں کی مجلسوں میں جا کر، خاندان کے بڑے ہوں یا کسی بھی لحاظ سے بڑے ہوں، ان کی مجلسوں میں جا کر بولتے سب سے زیادہ ہیں۔ سمجھ لیجئے، اگر یہ اپنے فن کا ماہر ہے اور کسی مخصوص فن پر یہ گفتگو کر رہا ہے تو چلو ہم سمجھ لیتے ہیں، ورنہ تو یہ اپنے جاہل ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ 20 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور بڑی کام کی باتیں تھیں، بڑی قیمتی نصیحت تھیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ آج یہ قیمتی نصیحت آپ کے گوش گزار کی جائے۔ درخواست ہے کہ ہمارے اس پیغام کو سب لوگوں تک خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔